یہ ہے ہمارا مجالس کا حال۔ 1400 سال عزاداری آج تو نہیں شروع ہوئی، کل تو نہیں شروع ہوئی، سال 2 سال پہلے تو نہیں شروع ہوئی، 1400 سال سے عزاداری شروع ہے۔ آپ میں سے اکثریت ماشاءاللہ وہ لوگ ہوں گے جو خاندانی شیعہ ہوں گے، بچپن سے جنہوں نے صلوات پڑھی بہن محمد علیہ توجہ ہے میری طرف، بچپن سے مجالس سنتے ہوں گے۔ اندازہ کریں آپ، ذرا لگائیں اندازہ آپ نے کتنی کو مجالس سنی ہوگی اب تک۔ ایک بندہ 20 سال کا ہے، ہم تو اس خاندان سے اور ان افراد سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پیدا ہوتے ہیں ہماری مائیں، ہمارے والد اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی مجالس میں لاتے ہیں۔ ہماری مائیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں بیٹا کر ماتم، کہتی ہیں کہ نہیں کہتی؟ ایسا ہی ہے، یعنی گھٹی میں ہمیں ملی ہے شیعت، جس شیعت پہ بہت خرچ ہوا ہے وہ ہمیں مفت ملی ہے، ہمارا اس پہ کچھ نہیں لگا۔ اگر ہمارا اپنا کچھ لگا ہوتا تو آج عزاداری کے ساتھ یہ طور طریقے نہ ہوتے جو آج ہمارے ہیں۔ ناراض نہیں ہونا، دشمن تو کاٹ رہا ہے، دشمن تو چاہتا ہے کہ آپ کی عزاداری رک جائے، آپ کے مجالس کو محدود کر دیا جائے، آپ کے جلوس ہائے عزا کو مختصر اس کی ٹائمنگ روکی جائے۔ مجالس ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، آپ اپنی انتظامیہ یا حکومت بھی نہیں، یہ تو وہ ہیں جو اعلیٰ کار ہیں، ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس میں یہ طے پایا گیا ہے کہ شیعت کو تنگ کیا جائے، شیعت کو محدود کر دیا جائے۔ اس لیے کیوں کبھی غور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ شیعت ہی اسلام کا روشن ترین چہرہ ہے، شیعت ہی اسلام کا نورانی چہرہ ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ کسی پہ کفر کے فتوے لگائیں، ہم کسی پہ شرک کے فتوے لگائیں، ہمیں اسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ ہم تو یہ عادت رکھتے ہیں اور اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ہمارا کام ہے لوگوں کو اسلام میں لانا، نہ یہ کہ اسلام سے مسلمانوں کو خارج کرنا۔ غور فرمانا، ہماری دعوت، ہماری مجالس، ان کا رنگ، ان کی شکل، اس کا ڈھنگ یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہماری مجالس فسادات کا ذریعہ نہیں بنی، آج تک ہماری عزاداری کسی کاروبار کے رک جانے کا ذریعہ نہیں بنی، آج تک ہماری عزاداری کسی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ لیکن جب یہ چیزیں ہیں نہیں، اس کے باوجود آپ کی مجالس کو، عزاداری کو محدود کیا جاتا ہے، تو سمجھ آنا چاہیے نا کہ اس کے پیچھے کچھ ہے، یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے۔ بحرین میں شیعت کو تنگ کیا گیا، کویت میں شیعت کو تنگ کیا جا رہا ہے، شام میں شیعت کو ہیں جیل میں۔ ایک شخص نے اتنا بڑا کام کیا کہ 3.5 کروڑ لوگوں کو شیعہ کر دیا۔ آسان ہے؟ دنیا میں دوسرا بڑا 40 نائجیریا میں منایا جاتا ہے، 50 لاکھ تک لوگ اس 40 میں پہنچتے ہیں اور پیدل پہنچتے ہیں۔ جس عزاداری کو دنیا مٹانا چاہ رہی ہے وہ اس انداز سے بڑھ رہی ہے، دنیا خوف زدہ ہے، کیونکہ اسلام کا روشن چہرہ، میں نے کہا نورانی چہرہ ہے، تو وہ اسلام سے خائف ہیں۔ یعنی آپ کی تشیع سے معنی کیا ہے کہ اسلام سے خائف ہیں کہ یہ تشیع جو امریکہ میں، یورپ میں اتنی تیزی سے آگے پھیلتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اس کے آگے کوئی سد باندھا جائے، اسے کوئی روکا جائے، اسے محدود کر دیا جائے، تاکہ ہمارے لوگ دامن اسلام میں داخل نہ ہو سکے۔
برائے صحت و سلامتی علماء آقا مراج اعظم بلند صلوات. آپ میں سمجھتا ہوں آپ مدرسے کے مجلس میں جلسے میں وہ لوگ آتے ہیں جو شستہ شائستہ ہوتے ہیں، جن کا دین سے لگاؤ ہے کچھ، جو علماء کی صحبتیں رکھتے ہیں، جو علماء کے ساتھ نشست و برخاست رکھتے ہیں، آپ کے ذہن تعمیر شدہ ہیں، آپ ان باتوں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اصل خوف اسلام سے ہے، تشیع سے خوف یعنی اسلام سے خوف. تشیع اسلام سے ہٹ کر تو کوئی شے نہیں ہے. اور مکاتب اسلامی میں یہ واحد مذہب ہے جس کا نام نامی کسی اور نے نہیں رکھا، رسول گرامی نے رکھا. اور مسجد نبوی میں اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے جب علی بن ابی طالب وارد ہو رہے ہیں تو اشارہ کر کے کہا یا علی انتا و شیعتک هم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ. صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مہربانی. علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں، تیرے شیعہ. یہ نہیں کہا کسی اور کے شیعہ، اور کے بھی شیعہ. شیعہ مانا تو کرو جو جس کی پارٹی ہے وہ اس کا شیعہ ہے یا نہیں. اور اس تاریخ میں تو اس وقت تو مشہور تھا شیعان علی اور شیعان معاویہ. لفظ شیعہ بھی اکیلا یعنی انتا و شیعتک کا اس شیعہ کی بات کر رہے ہیں جس کی نسبت علی کے ساتھ ہے. اس شیعہ کی بات نہیں ہو رہی جس کی نسبت علی کے ساتھ نہیں ہے. آج بھی ایسے شیعہ پائے جائیں گے کہ اپنے آپ کو شیعہ کہیں گے، نسبت علی کے ساتھ نہیں. میں کہہ رہا ہوں نسبت کسی نعرے کا نام نہیں ہے، نسبت کسی درود کا نام نہیں ہے، نسبت کسی معقولے کا نام نہیں ہے. نسبت یعنی علی کے پیچھے چلنے والا. اگر آج کا ایک ہندو اٹھ کے یہ کہے کہ میں اس اسلام کو جانتا ہوں جس اسلام کی بنیاد میں علی بن ابی طالب ہے، آج کا ہندو یہ کہے کہ میں اس اسلام سے آشنا ہوں جس کی بنیاد میں علی بن ابی طالب ہے، کہتا ہے میں اس اسلام سے واقف نہیں ہوں جس کی بنیاد میں علی نہیں ہے. اگلی بات اس کی سن لیجئے گا. اس نے کہا کہ اسلام وہ اسلام دہشت گرد نہیں ہے جس کی بنیاد میں علی بن ابی طالب ہے. اور وہ ہندو ان کا دینی رہنما ہے، ہر سال کربلا پہنچتا ہے. سوشل میڈیا پہ اس کی جو باتیں جاری ہیں، کہتا میں اس اسلام کو ہی نہیں جانتا جس کی بنیاد میں علی بن ابی طالب نہیں ہے. اور یہ اسلام دہشت گرد نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شاید آپ نے محسوس نہیں کیا، دنیا میں آپ یہ تاثر دیا جا رہا ہے، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، کہ اسلام ایک ٹیرورسٹ مذہب ہے، اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے. اور دہشت گردی ہوئی بنا میں اسلام، آپ انکار کر سکتے ہوئی ہیں. یہاں گردنیں کٹی ہیں، سب کچھ ہوئے ہیں. ہم وہ قوم ہے جس نے 100 جنازے اٹھائے. تو یہ تعصب بنایا جا رہا ہے، خود افراد داخل کر کے. مجھے اس مختصر وقت میں بس آپ کی طرف بات کرنا ہے تاکہ بات سمجھ جائیں کہ بندے داخل کر کے تاکہ اسلام ایک بطور عنوان دہشت گرد پیش کیا جائے، اسلام ٹیرورسٹ مذہب پہ بنایا جائے، بتایا جائے، سمجھایا جائے. وہ ہندو کہتا ہے اسلام ٹیرورسٹ نہیں ہے، اسلام دہشت گرد نہیں ہے جس اسلام میں علی بن ابی طالب ہے. وہ اسلام گردنے کاٹنے کا نام نہیں ہے. ہمارے ہاں ظالم بننا پسند نہیں ہے، مظلوم بننا پسند ہے، قاتل بننا پسند نہیں ہے، مقتول بننا پسند ہے. اور یہی وجہ ہے تشیع نے 1400 سال گردنیں کاٹی نہیں ہیں، کٹوائی ہیں تاکہ اسلام زندہ رہ جائے، اسلام آگے بڑھ جائے، عزاداری آگے بڑھ جائے، اہل بیت کا تذکرہ آگے بڑھے، قرآن کا تذکرہ آگے بڑھے، اسلام آگے بڑھے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ
جس کے لیے معصوم نے فرمایا جب کسی نے سوال کیا نا مولا آپ عزاداری کو اتنی اہمیت، توجہ ہے میری طرف، آپ عزاداری کی طرف اتنی توجہ دے رہے ہیں، اتنی اہمیت دے رہے ہیں، تو آپ نے آج بھی کئی لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ شیعہ قوم پتہ نہیں اتنے پیسے خرچ کرتی ہے، اتنا مال خرچ کرتی ہے، اتنا وقت خرچ کرتی ہے، ان کو کوئی اور کام ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل مقصد ہمارا کیا ہے، عزاداری سے ہدف کیا ہے، عزاداری سے غرض کیا ہے۔ تو معصوم نے خود جواب دیا، اور وہی جواب آج بھی ہے، ہمیں کوئی نیا جواب بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معصوم فرماتے لے اللہ تنسونہ کما نسیتم الغدیر، ہم کربلا کو عزاداری کو اس لیے اہمیت دے رہے ہیں کہیں تم غدیر کی طرح کربلا بھی نہ بھول جاؤ۔ یہ وجہ ہے کہ مدارس میں بھی جلسے ہوتے ہیں، مدارس میں مجالس ہوتی ہیں، اور یہ ایک عجیب سا تاثر پھیلایا جاتا ہے مدارس مجالس کے مخالف۔ آپ مدرسے میں آئے بیٹھے، ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ مدرسے کی مجلس میں صحیح عقیدہ ملتا ہے، صحیح فکر ملتی ہے، صحیح سوچ ملتی ہے، صحیح تشیع کی پہچان ہوتی ہے، یہاں کوئی ایسی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی من خش فلیس منا پر ایمان رکھنے والا، دودھ میں پانی مل جائے تو ملاوٹ ہے، دال میں روڑ مل جائے تو ملاوٹ ہے، چاول میں دنا مل جائے تو ملاوٹ ہے، اس کو قبول نہیں کرتا، اسے حدیثیں سناتا ہے من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے رسول کہتا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کبھی اس ممبری سے بھی تو پوچھو جو ممبر میں بیٹھ کر دین میں ملاوٹ کر رہا، دودھ میں پانی ملانے والا تو ملاوٹی اچھا نہیں ہے، دال میں دھڑا ملانے والا تو ملاوٹی اچھا نہیں ہے، اور دین میں ملاوٹ کرنے والا وہ بہت اچھا ہے۔ اور آج دیکھو تو صحیح، مال بھی لے رہا ہے آپ سے اور ایمان بھی لے رہا ہے، یا بتائیں نہیں، مال بھی لے رہا ہے اور ایمان بھی لے رہا ہے۔ 70 ہزار پہ مجالس، 1 لاکھ 30 ہزار کی ایک مجلس، غریب تو اب سوچے بھی نہ مجلس کرا، اتنی مہنگی مجلسیں ہو گئی ہیں، اتنی مہنگی عزاداری۔ کبھی سوچو جسے اتنے پیسے دے رہے ہو وہ تمہیں دے کیا رہا ہے؟ آپ کے عقیدے کو وہ خراب کر رہا ہے، آپ کی عبادات کو وہ خراب کر رہا ہے، آپ کے معاملات کو وہ خراب کر رہا ہے، دے کچھ نہیں رہا، بگاڑ ضرور رہا ہے۔ او بھائی بگاڑ پہ پیسے دے رہے ہو، یہ وہ سلو پوائزن ہے، یہ وہ زہر ہے جو آپ کی قوم کو اور آپ کی نسلوں کو آہستہ آہستہ دیا جا رہا ہے، تاکہ آپ کی نسلوں کا عقیدہ خراب کر دیا جائے، عبادات خراب کر دیا جائے، معاملات خراب کر دیں۔ یہ اسی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ دانستہ طور پہ اس کا شکار ہیں، کچھ نادانستہ طور پر اس کا شکار ہیں۔ وَإِلَّا ہو ممبر رسول اور ہو ممبر حسین، اور اسی ممبر رسول اور اسی ممبر حسین پر خود رسول اور امام حسین کی تعلیمات کے خلاف گفتگو۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے میں نے ریفرنس بھی دے دیا، ایڈریس بھی دے دیا، تاکہ جائیے یاد، ان کو یاد رکھا کریں۔ خطیب کیا کہہ کے گیا ہے، خطیب کیا کہنا چاہتا ہے، جا کے مطالعہ کریں۔ اب یہ آیت جو سورہ کہا گیا ذرا اس پہ غور فرمائیں، اور پھر میری جتنی بات گزری ہے اس کو اس کے ساتھ ملائیں، اور پھر نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے کیا کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا، توجہ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کہتا میں اس کو دنیا تنگ کروں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، توجہ کیجئے گا، میں چاہتا ہوں ترجمے میں بڑی توجہ ہو جائے تاکہ جو بات کہی ہے اس کو آپ سمجھ سکیں، اور میں بات اپنے ٹائم پہ ختم کر دوں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے بھی اللہ نے کہا میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے ذکر سے، میں توجہ بات میں تھوڑی سی کرتا ہوں، جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے بھی، اب اس جس نے کوئی امامے والا ہے
یا ٹوپی والا ہے یا مفرد والا ہے یا پٹکے والا ہے یا رومال والا ہے، کوئی ہم نہیں، ہم دیکھیں گے کہ اعراض کرنے والا کون ہے۔ لحاظ نہیں ہے کہ اس نے امامہ رکھ لیا ہے تو اس کی بات کو قبول کر لیا جائے، اس کے سر پہ ٹوپی ہے تو اس کی بات کو قبول، یہ عمر رسید ہے تو اس کی بات کو قبول کر لیا جائے، یہ ممبر حسین ہے، یہ ممبر رسول ہے۔ ومن اعرض عن ذکری، اللہ نے کہا جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ نے کہا میں ایک تو اس پہ دنیا تنگ کروں گا اور دوسرا کیا کروں گا، وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَىٰ، ایسے شخص کو جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا روز قیامت میں اسے اندھا کھڑا کروں گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک تو دنیا تنگ ہو جائے گی، دوسرا کیا ہوگا، اندھا کھڑا ہوگا۔ جائیے اگر اسی آیت کے اگلے حصے کو پڑھیے، وہ جسے اندھا کھڑا کیا جائے گا وہ کہے گا اے اللہ مجھے کیوں اندھا کھڑا کیا جا رہا ہے جبکہ میں تو دنیا میں آنکھیں رکھتا تھا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو آنکھیں رکھتا تھا، لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ مجھے کیوں اندھا کھڑا کر رہا ہے، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ میں نابینا نہیں بینا تھا۔ اندھا اسے کھڑا کیا جا رہا ہے نا جو اندھا نہیں تھا، اب اسے اندھا کھڑا کیا جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ میں مجھے کیوں اندھا کھڑا کیا ہے جبکہ میں اندھا نہیں تھا، قد كنت بصیرا، میں تو آنکھیں رکھتا تھا۔ اللہ نے جواب دیا آتتک آیاتنا، جب ہماری نشانیاں آیات تمہارے پاس آتی تھی فنسیتہا، تو اسے نظر انداز کر دیتا تھا تو بھول جاتا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا، آج ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا۔ خدا نہ کرے کہ میرا آپ کا حشر اس وقت ان لوگوں کے ساتھ ہو کہ جو نابینا کھڑے ہوں، اندھے کھڑے ہوں۔ یہ نتیجہ ہے اللہ کے ذکر کو نظر انداز کرنا۔ اعراض کیا ہے؟ روگردانی۔ اعراض کیا ہے؟ انحراف۔ اعراض کیا ہے؟ نہ ماننا۔ اعراض کیا ہے؟ قبول نہ کرنا۔ اللہ نے کہا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جس نے میرے ذکر سے دوری اختیار کی، جس نے میرے ذکر سے انحراف، توجہ ہے، گھبرا تو نہیں گیا، جس نے میرے ذکر سے انحراف کیا، جس نے میرے ذکر کو قبول نہیں کیا، جس نے میرے ذکر پہ عمل نہیں کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کو دنیا تنگ ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اسے قیامت وہ اندھا ہے۔ اب ذکر کیا ہے؟ لمبی چوڑی بحث میں نہیں کرنے والا، 6 7 10 منٹ رہ گئے ہیں اور میں اسی میں بات کو چھوڑ دوں گا۔ ذکر سے مراد خود قرآن ہے، ذکر سے مراد رسول ہے، ذکر سے مراد اہل بیت رسول ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے، اللہ نہیں، اللہ کے ذکر سے۔ یہ سزا اس کی ہے جو اللہ کے ذکر سے انحراف کرے، تو جو خود اللہ سے ہی انحراف کر جائے۔ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، میں نے بات کیا کہا۔ اگر اللہ کے ذکر سے، اللہ اور ہے، اللہ کا ذکر اور ہے، اگر اللہ کے ذکر سے اعراض اور دوری اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہے تو جو خدا سے اعراض کر جائے۔ آج ظلم والا ظلم نہیں کہ جس توحید کے لیے، جس دین کے لیے خاندان اہل بیت عصمت و طہارت نے اپنا گھر برباد کر دیا، خاندان کٹوا دیا، اسی توحید کے خلاف اسی منبر سے باتیں ہوں۔ یہ سمجھ لینا چاہیے اس قوم کو یہ باتیں قابل قبول نہیں ہیں، چاہے وہ امامہ رکھنے والا کرے چاہے ٹوپی پہننے والا کرے، وہ کوئی قابل احترام نہیں ہے، وہ کوئی قابل عزت نہیں ہے جو توحید کے حوالے سے خدشہ پیدا کرے۔ اس شیعت کی توحید پڑھو، دنیا کے کسی مکتب میں ایسی توحید نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو توحید دی ہے، جو نبوت آپ کو دی ہے۔ وقت نہیں ہے میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا، جو نبوت آپ کو دی ہے دنیا کے کسی اور مکتب اسلامی کے پاس نہیں ہے، جو نظریہ رسالت آپ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، جو امامت کا نظریہ آپ کا ہے وہ کسی اور مکتب اسلامی کا نہیں ہے۔ خالص توحید
مخلصین لہ الدین، اسی لیے کہا یہ دین ان کے لیے ہے جو دین کے لیے خالص ہے، جو دین کے لیے مخلص ہے ان کے لیے یہ دین ہے، جو دین کے لیے مخلص نہیں ہے ان کے لیے یہ دین نہیں ہے۔ خالص دین، خالص مانا ہے اس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو، کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ خالص توحید اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ توحید کو آپ بنیادی طور پہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، توحید فی الذات، توحید فی الافعال، ہاں جی، اور توحید فی الصفات، ایسے ہی ہے نا بنیادی طور پہ، میں مختصر سا۔ تو توحید کا معنی یہ تو نہیں ہے فقط ذات کے حوالے سے آپ اللہ کو اکیلا قرار دے دیں۔ کیا صفات میں اللہ اکیلا نہیں ہے؟ کیا افعال میں اللہ اکیلا نہیں ہے؟ کیا صفات میں اللہ محتاج ہے کسی کا؟ ہم پڑھتے ہیں یہ صفات اللہ کی ذاتی صفات ہے، صفات ثبوتیہ پڑھتے ہیں، جو ذاتی صفات، ذاتی کا معنی کیا ہے؟ ذاتی کا معنی کیا ہے کہ اس میں کوئی شریک کوئی شریک نہیں۔ جس طرح ذات کے مقابل آپ کسی ذات کو خدا کے مقابل کھڑا نہیں کر سکتے، اسی طرح خدا کی صفات کے مقابل بھی کسی کی صفت کو آپ کھڑا نہیں کر سکتے، اور اسی طرح افعال کے مقابل بھی اللہ محتاج نہیں۔ واللہ غنی انتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم محتاج ہو۔ اللہ کسی معنی میں کہا کرتا ہوں، اللہ کسی معنی میں بھی محتاج نہیں۔ ما سوا اللہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے محتاج ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ آل محمد اس کائنات کا اعلیٰ ترین افراد ہیں، اور کائنات کی اعلیٰ ترین عرفہ ترین مخلوق ہیں، مخلوقات میں ان کا کوئی ثانی نہیں، باوجود اس کے کہ ان کا ثانی نہیں تو پھر سمجھ لینا چاہیے اہل بیت اس مقام پہ ہونے کے باوجود اللہ نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر عیسائی بگڑا تو بہت دور بھی پہنچا تو تسلیس تک گیا، 3 خدا کا نظریہ اس نے اختیار کر لیا۔ اور آج ہمارے شیعوں کو بگاڑا گیا تو کبھی شیعہ نظر آ رہا ہے 5 میں، کبھی 12 میں، کبھی 14 میں۔ 5 12 14 اللہ نہیں ہیں، اللہ کی اعلیٰ ترین مخلوق ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کا، لیکن آخری بات، میری گفتگو کی آخری بات ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، اور میں یہ پیغام دے جا رہا ہوں، ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، اسے پہنچائیں اور یہ پیغام یاد رکھیے۔ سب سے بڑی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے ان کالی بھیڑوں کو نکالیں۔ کون سی کالی بھیڑوں کو؟ کون سی؟ نکالیں اور پہچانے۔ یہ نکال نہیں سکیں گے جب تک آپ پہچانیں گے نہیں۔ بات میں کہہ رہا ہوں اور میسج دے رہا ہوں اور ہدیہ کر رہا ہوں، سوچئے گا کن کو نکالیں اور کن کو پہچانیں۔ نصیریت اس وقت آپ کے لبادے میں داخل ہو کر اپنی بقا ڈھونڈ رہی ہے، صوفیت آپ کے لباس میں داخل ہو کر اپنی بقا ڈھونڈ رہی ہے، غالیت آپ کے اندر داخل ہو کر اپنی بقا ڈھونڈ رہی ہے۔ یاد رکھیے نصیریت ایک علیحدہ مذہب ہے، غالیت ایک علیحدہ مذہب ہے، صوفیت ایک علیحدہ مذہب ہے۔ تشیع کا اس سے کوئی تعلق اور جوڑ نہیں۔ تشیع کے اپنے اصول اور فروع ہیں، ان مسالے کے اپنے اصول، جس طرح دیوبندی ایک علیحدہ مسلک ہے، اہل حدیث ایک علیحدہ مسلک ہے، اسی طرح یہ مسالے کا علیحدہ انہیں بھی پڑھیں، تاکہ کوئی آپ کو خالی آ کے دھوکہ نہ دے، کوئی نصیری آ کے آپ کو دھوکہ نہ دے، کوئی صوفی آپ کو آ کے دھوکہ نہ دے۔ اس منبر کو بھی خالص رکھیے، اور یہ اس وقت تک خالص نہیں ہوگا جب تک آپ اپنی شیعت کو نہیں پڑھیں گے۔
آپ کو اپنی شیعت کو پڑھنا چاہیے، شیعت کے عقائد کیا ہیں، شیعت کے اصول کیا ہیں، شیعت کے فروع کیا ہیں۔ جب آپ کو اپنی چیز کا پتہ ہوگا پھر جو چیز داخل ہو رہی ہوگی اس کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ضرورت ہے ان چیزوں کو پہچانیے، آخر اسی دین کو بچانے کے لیے تو اہل بیت کا خاندان لٹ گیا۔ ابھی قبلہ پڑھ رہے تھے تو مولانا، میں انہی کی بات کو آگے لے کے چلا، آسان بات تو نہیں تھی کہ جب انہوں نے کہا پتہ نہیں حسین مارے گئے یا نہیں مارے گئے تو پہچانو پھر کیا طریقہ ہے، گھوڑوں کا رخ کرو خیموں کی طرف۔ اس وقت حسین پر کیا گزری ہوگی؟ اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول کرے۔ اور اس وقت کا کیا عالم ہوگا جب خیمے جل گئے اور جلے خیموں کے آگے بیویاں کھڑی ہیں۔ چند جملے میں بس ختم کر رہا ہوں، جلے خیموں کے آگے بیویاں کھڑی ہیں۔ ایک دفعہ پیسر سعد نے اپنی فوج کی طرف مخاطب ہو کر کہا، دیکھو وہ حسین کی بہن علی کی بیٹی کھڑی ہے۔ اللہ آپ کی عبادت قبول کرے، آپ کے آنسو قبول کرے۔ وہ دیکھو حسین کی بہن علی کی بیٹی کھڑی ہے، تم میں سے کوئی نکلے اور اس کے سر سے چادر اتار کے لے آئے۔ امیر مختار کے پاس جب خولی کو گرفتار کر کے لایا گیا نا تو امیر مختار نے کہا، خولی بتا تو نے کیا ظلم کیے؟ وہ کہتا ہے امیر مجھ سے نہ پوچھ، میں نے بہت زیادہ ظلم کیے۔ کہا نہیں بتا، کہا نہ پوچھ، کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا۔ کہا امیر مختار اگر پوچھنا چاہتا ہے تو میں سارے ظلم نہیں بتاتا، ایک ہی بتاتا ہوں، تو برداشت کر لے۔ کہا کیا؟ کہتا میں وہ ہوں جس نے زینب کے سر سے چادر کو اتارا۔ کہتا میں ہوں۔ کہتا جب پیسر سعد نے کہا کوئی آگے نہ بڑھا تو میں فوج سے نکلا، میں پیسر سعد کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہتا ہے میں جاتا ہوں، میں چادر اتار کے لاتا ہوں۔ اور کہتا جب مجھے اجازت ملی تو میں چلتا ہوا وہاں جا کے سامنے کھڑا ہو گیا جہاں علی کی بیٹی کھڑی۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ وہ بیٹی جو باپ کے سامنے قرآن پڑھتے شرماتی ہے، جو باپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، بدن کبھی تاری ہو جاتی تھی۔ آج ذرا سوچو تسی جس کے سامنے خولی آ کے کھڑا ہو جائے۔ اور کہتا ہے میں بی بی کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، علی کی بیٹی کے سامنے، اور میں نے ہاتھ بڑھایا، اور بڑھانے کے بعد میں نے کہا کہ لاؤ چادر۔ کہتا جیسے میں نے کہا نا چادر دو، تو میں نے دیکھا بی بی چادر دینے کی بجائے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ۔ اجر کو بدلنا۔ کہتا بی بی اپنے آپ کو، جب میں نے دیکھا چادر دینا نہیں چاہتی تو کہتا میں نے آگے بڑھ کے ہاتھ سر پہ ڈالا۔ اجر کو بدلنا۔ کہتا جب میں نے ہاتھ سر پہ ڈالا میں نے چادر کو کھینچنا شروع کیا۔ کہتا ہے جیسے میں چادر کھینچ رہا تھا بی بی اسی طرح اپنے آپ کو لپیٹ رہی تھی، اسی طرح اپنے آپ کو لپیٹ رہی تھی۔ میں نے دیکھا بی بی چادر دینا نہیں چاہتی۔ جب میں نے دیکھا نا کہ چادر نہیں نکل رہی تو میں نے چھوڑ دیا۔ کہتا ہے میں چند قدم پیچھے چلا گیا، پیچھے جا کے کیا کیا؟ میں نے تازیانہ نکالا، میں نے درہ نکالا۔ کہتا میں نے اس کو اپنے سر میں گھمانا شروع کیا اور وہاں سے دوڑتا ہوا آیا جہاں علی کی بیٹی کھڑی تھی، اس کے سر پہ میں نے آ کے تازیانے مارے۔